نیفا شفیق عرف بابا اس کا بھائی سگا، پولا سنیارا، ناجی بٹ، سنا، کالی، داؤد، نجا، فیجا، پتو، یہ سارے ایسے لوگ تھے جن کی بدماشی عروج پر تھی۔ نوید سعید کا نام ایسا تھا جو ان کرمنلز کے ناموں کے ساتھ جڑا بھی دکھائی دیا۔ نوید سعید ٹیپو کو اپنا بھائی کہتا تھا اور ٹیپو کہتا تھا ندی پلوان اپنا یار۔ پنجاب پولیس کا ایک انسپیکٹر نوید سعید تفتیش کے لیے زرداری ہاؤس گیا ہے۔ اب نوید سعید نے پرویز عرف پیجا کو گرفتار کیا اور یہ بات پھیلی کہ پرویز عرف پیجا کو وہ گرفتار کر کے ہاتھ پاؤں مشکیں کس کے چھت پہ لے جاتا ہے اس خاتون آرٹسٹ۔ 100 سے زائد گولیاں لگی تھیں نیفے کو لاہور میں۔ اب نوید سعید کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو بھی 100 سے زائد گولیاں لگی۔ پنجاب میں 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی اس پر محیط ایک ایسے پولیس افسر کی کہانی ہے جو ایک طرف تو بہت دلیر، جرأت مند اور نہایت نڈر تھانے دار کے طور پہ مشہور تھا۔ بڑے بڑے اعلیٰ پولیس افسروں، اس وقت کے افسر جو 80s اور 90s میں، جب ایک ایس ایس پی لاہور میں ہوا کرتا تھا، ایک ڈی آئی جی ہوا کرتا تھا، ان کی آنکھوں کا تارا تھا، تو دوسری جانب اس کے کرمنل سے تعلقات بھی منفرد نوعیت کے تھے۔ کئی افسر تو ایسے تھے جن سے باقاعدہ فیملی ممبر تھا ان کا یہ پولیس والا۔ دوسری جانب وہ متحارب گروہ جو ہیں، دشمندار پارٹی ہیں، ان سے بیک وقت رفاقت رکھتا تھا، دونوں پارٹیوں کو بیلنس۔ پھر وہ جس بہیمانہ انداز میں قتل ہوا وہ بھی اپنے اندر ایک کہانی سموئے ہوئے ہے۔ پھر اس کی رسائی تھانے سے پنجاب اسمبلی، پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس پنجاب کا، پھر ایوان صدر، پھر سندھ کا آئی جی آفس، پھر سندھ کا گورنر ہاؤس۔ اس شخص کا نام تھا نوید سعید۔ 1984 میں ٹی اے ایس آئی بھرتی ہوتا ہے، جہلم کا رہنے والا، والد مرحوم چودھری سعید گجر، سابق آرمی افسر، گھر بڑا پڑھا لکھا، خود چاقو چوبند، مضبوط جسم کا حامل، پڑھا لکھا بھی، اور اس سے بڑھ کے کبڈی کا بڑا نامور کھلاڑی، پاکستان سطح پر نیشنل لیول پہ اس نے کبڈی کے کئی مقابلے جیتے۔ اسی کبڈی کی بنیاد پر 1984 میں پنجاب میں ٹی اے ایس آئی بھرتی ہوتا ہے، یعنی ٹریننگ زیر تربیت اے ایس آئی، اور ترقی اتنی ریپڈ، برق رفتاری کے ساتھ کہ اے ایس آئی کنفرم، پھر سب انسپیکٹر، پھر سب انسپیکٹر کنفرم، پھر انسپیکٹر۔ چند سالوں کی کہانی ہے، سارا آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، آئی وٹنس اکاؤنٹ میرے پاس جو ہے، مشاہداتی، چشمدید۔ میں نے پنجاب پولیس میں جتنا نڈر اس کو پایا، بہت کم تھانے دار تھے۔ لیکن ناظرین ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ مخبری کا بھی تھا، وہ چھاپے مار بھی تھا، خفیہ اطلاعات رکھتا تھا، لیکن بڑے بڑے افسروں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے کم وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ لاہور میں اس نے جو کاروائیاں اوپر تلے کی ہیں، اس کے بعد اس کا رابطہ ہوتا ہے اس وقت کے ایک ایس پی جاوید شاہ صاحب سے۔ ان کو 3 مختلف 4 اضلاع کی پولیس کی سربراہی بھی حاصل رہی، وہاں بھی ناظرین انہوں نے بے تحاشا مقابلے کیے، اور ہر جگہ جو ہے نا وہ پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے جاوید شاہ صاحب۔ تو ابتدا میں جب قصور سے لاہور آئے ہیں نوید سعید، تو نوید سعید کو سرپرستی مل گئی جاوید شاہ کی۔ انعامی ترقیاں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ نوید سعید پہلے جاوید شاہ کی آنکھوں کا تارا بنا، پھر لاہور کے ایس ایس پی، بعد میں ڈی آئی جی لاہور رہے، آئی جی سندھ رہے،
رانا مقبول صاحب، نوید سعید کی سرپرستی جاوید شاہ کے بعد رانا مقبول صاحب کرتے رہے، اور رانا مقبول صاحب نے اس قدر سرپرستی کی کہ نوید سعید کا کہا وہ ٹالتے نہیں تھے، اور نوید سعید کو بڑے سے بڑا ٹاسک وہ دیتے تھے۔ یہ کئی اہم واقعات، پولیس مقابلے تو خیر اور بات ہے نا، اور بڑے بڑے جو واقعات ایسے تھے نوید سعید کے، جو خفیہ اطلاعات ملتی ہیں اعلیٰ پولیس افسران کو یا سربراہان فورس جو ہوتے ہیں، ان اطلاعات کی بنیاد پر جو کارروائیاں تھیں وہ نوید کو ہی دی جاتی تھی، اسے ہی تفویض کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نوید جو ہے نا بہت نامور پولیس انسپیکٹر کے طور پہ سامنے رہا، اور لاہور میں کئی تھانے میں نے دیکھے، ٹبی، باٹی، لوہاری، نولکھا، مزنگ، اچھرا، سمن آباد، جہاں جہاں نوید سعید ایس ایچ او رہا، کئی ایسے علاقے تھے لاہور میں، بڑی ایس ایچ او شپ، اتنی ایس ایچ او شپ نوید نے کی، وہاں جہاں یہ اطلاع پہنچتی تھی کہ نوید سعید، نیدی پہلوان اسے کہتے تھے، وہ آ گیا ایس ایچ او، وہاں جرائم پیشہ افراد جو ہے نا ان کی دوڑیں بھی لگتی تھی، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ نوید سعید کے دفتر میں بھی ایسے کرمنل آ کے معافی مانگتے میں نے دیکھے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت بڑے نامور کرمنل تھے، اور ان کا نام جو ہے نا وہ پولیس کی اول فہرست جو ہوتی ہے اس میں شامل تھا۔ ان لوگوں نے بھی کافی جو ہے نا، یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، پولیس افسران تو ٹاسک دیتے ہی تھے نوید سعید کو اکثر، لیکن ناظرین میں نے سیاستدانوں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نامور سیاستدان جو پارلیمنٹیرین بھی تھے، وہ بھی نوید سعید سے مختلف کام کرواتے رہے، اور ان کے جو مخالف سیاستدان ہوتے تھے نوید ان سے بھی نہیں بگاڑتا تھا۔ فنکار اتنا اچھا تھا وہ بطور تھانے دار کہ وہ اپنے معاملات بیلنس رکھ کے چلتا تھا، لیکن ناراض کسی کو نہیں کرتا تھا، کام بھی کر دیتا تھا۔ یہ اس کی کوالٹی تھی جن سیاستدانوں نے، مطلب وہ جو دور پاکستان پیپلز پارٹی پر ابتلا کا دور آیا تھا پنجاب میں، تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ سلمان تاثیر، سابق گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں شمار ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دستے راست، ان کی گرفتاری کا پلان بنا، منصوبہ بنا ایک سلمان تاثیر کو گرفتار کرنے کا۔ تو مجھے یہ اطلاع ملی، اور یہ ہم نے دیکھا مال روڈ پہ، کہ نوید سعید نے سلمان تاثیر کو جس انداز سے گرفتار کیا وہ باقاعدہ ایک کمانڈو ایکشن تھا۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں باہر، اب تو خیر تھوڑا مختلف ہو گیا ہے، جہاں وہ اسلامک سمٹ کانفرنس کی یادگار ہے، اس یادگار کے پاس ان کی گاڑی آ کے رکی ہے، اور رکنے کے بعد جو ہے نا سلمان تاثیر کو گرفتار جس طرح نوید سعید نے کیا ہے۔ اب یہ بات بھی اس وقت زبان زد عام تھی، اور ہم تک یہ پہنچی بھی، ہم نے سنا بڑے غور سے، اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے بعض جگہوں پہ، کہ دھینگا مشتی ہوئی گرفتاری میں۔ کچھ ساتھی بھی تھے سلمان تاثیر کے پیپلز پارٹی کے اراکین میں سے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مزاحمت کی، گرفتار نہ ہوں، تو نوید سعید نے پکڑا۔ اس دوران کہتے یہ ہیں کہ نوید سعید نے 2-3 تھپڑ رسید کر دیے سلمان تاثیر، یہ بات بھی بڑی مشہور ہوئی۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ 90 کی دہائی میں بالخصوص جو ہے نا وہ لاہور میں دشمنی ہے، جس میں تیفی بٹ، بلا ٹرکاں والا، اور پھر تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان، عابد باکسر، یہ ایک گروپ تھا، بعد میں اختلاف ہو گئے، لیکن ایک طرف یہ دشمنی ہے، ٹیپو ٹرکاں والا، بلا ٹرکاں والا، بئی پہلوان، بچھو پہلوان، یہ جتنے مختلف متحارب گروپ تھے، ان کی دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن پولیس والوں کے بھی گروپ بنے ہوئے تھے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جاوید شاہ اور رانا مقبول کے گروپ میں نوید سعید سر فہرست تھا، رانا مقبول صاحب بریکٹ تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو سلمان تاثیر کا ٹاسک جو ہے وہ لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران نے ایک دفعہ انسپیکٹر جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے عابد باکسر، اس کو دیا، اور اس سے کہا کہ تم اسے گرفتار کرو، لیکن عابد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا جی یہ سیاسی ایشو ہے، میں اس میں کیوں پڑھوں۔ عابد نے اس کو جب انکار کیا تو پھر وہ ان کی گرفتاری نوید سعید کے حصے آئی، اور نوید سعید نے پنجاب اسمبلی کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا سلمان تاثیر۔
اسی دور میں مختلف گینگسٹرز بڑے بڑے، حنیف عرف نیفا، شفیق عرف بابا اس کا بھائی سگا، پھر پولا سنیارا، ناجی بٹ، ثنا، کالی، داؤد، چٹا، نجا، فیجا، پتو، یہ سارے ایسے لوگ تھے جن کی بدماشیاں عروج پر تھیں۔ ان کو مختلف سیاسی گروہ، سیاسی جماعتیں، تاجروں کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اب یہ گروپ اجرتی قاتلوں کا ایک گروپ جو شہر میں خوف کی علامت تھا باقاعدہ، ان کا ٹاسک بھی نویز سعید کے حصے آیا۔ ہم نے کئی پروگرام بتایا، ایم اے کالج، اسلامیہ کا ریلوے روڈ، دیال سنگھ کالج، ایف سی کالج، سائنس کالج وادت روڈ، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ، یہ سارے تعلیمی ادارے ایسے تھے ان میں طلبہ سیاست متشدد شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس قدر پرتشدد واقعات ہو رہے تھے کہ آئے نہ آپ دیکھیں ایم اے کالج کے 3-4 افراد، عاطف چودھری، عابد چودھری، یہ سارے، ارشد امین چودھری اس کا بھائی، نواز خان، یہ سارے قتل جو ہے نا، پھر مظہر طبی جیسے گینگسٹر، یہ سارے نام انہی 2 دہائیوں میں سامنے آئے۔ اور ان 2 دہائیوں میں پولیس تھانے دار جو ان کے خلاف ٹاسک لے کر نکلا، اس کا نام بھی نویز سعید تھا۔ اور اس نے کیا کیا، وہ دوستیاں پالتا تھا، دشمنیاں رکھتا تھا، مخالفتیں تھیں، لیکن 2 طرفہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کو یہ فن آتا تھا کہ آپ کو بھی خوش رکھے اور مجھے بھی ناراض نہ کرے۔ یہ جو فن تھا اس کا، اس کی وجہ سے اس نے ایسے ایسے واقعات جو ہیں وہ کس طریقے سے حل کیے۔ کسی کو قابو کرنا ہوتا تھا گینگسٹر کو، تو اس سے دوستی کیسے گانٹتا تھا۔ اب ایک عجیب سی بات ہے، اور یہ زبان زد عام ہے، کئی روایتیں، کئی واقعات اس طرح ملتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹاسک دیا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے لاہور کے کہ آپ نے نیفا بابا کو پکڑنا ہے۔ اب دوسری طرف اطلاعات کیا ہیں کہ نویز سعید کے یہ دونوں، حنیف اور نیفا اور شفیق اور بابا، پارٹنر بھی تھے، کاروباری پارٹنر، دبئی میں مشترکہ کاروبار تھا، پراپرٹیاں خریدتے تھے، پلازے کئی خریدے، کئی ٹریڈنگ کمپنیاں، ان میں پارٹنرشپ۔ اب ایک طرف تو وہ شخص ٹاسک لیتا ہے گینگسٹرز کو ختم کرنے کا، ان کو گرفتار کرنے کا۔ اچھا، اب یہ تو کوئی نہیں کہتا نا کہ جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ ہم گرفتار کرنے لے جا رہے تھے تو ساتھیوں نے حملہ کر دیا، نشاندہی کے لیے جا رہے تھے، یوں ہو گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی اور حفاظت خود اختیاری تھے، ہم نے فائرنگ کی تو مر گیا۔ لیکن جتنی ایف آئی آروں تو ایسی ہیں، ایف آئی آروں سے ہٹ کے عملاً کیا دیکھا میں نے ناظرین؟ عملاً یہ تھا کہ نویز سعید ایک طرف اگر کسی گینگسٹر کو اوپر سے ملنے والے حکم اور ہدایات کے تحت گرفتار کرنے جاتا ہے تو ان کے ساتھ اس کی دوستی کی کہانیاں بھی منظر عام پہ ہیں۔ اب تیفی بٹ، خواجہ تعریف گلشن یا عقیل عرف گوگی بٹ، ان کے ساتھ تعلق تھا نویز سعید کا، لیکن ٹیپو کے بھائی کے طور پہ کردار بھی سامنے ہے۔ نویز سعید ٹیپو کو اپنا بھائی کہتا تھا، اور ٹیپو کہتا تھا نیدی پہلوان اپنا یار ہے، بھائی ہے اپنا۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ جو دشمن داریاں بڑی تھیں نا 80s اور 90s کی دہائی میں، اور اب بھی خیر وہ تسلسل چلتا رہا ان کا۔ ٹیپو کے بعد بالاج قتل ہوا، بالاج کے بعد جاوید بٹ، بہنوئی تیفی کے۔ یہ اس سے اگر 2000 سے پہلے کا 80 اور 90 کی دہائی دیکھیں نا ناظرین، تو اس وقت بڑے ریسرچ کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ اس کے بعد دشمنیوں، لاہور کی دشمنیاں جو ہیں ان کی، چودراہٹ کی، تاجر رہنماؤں کی، یہ دشمنیاں جو ہیں نا، ان میں ناظرین 100% بڑھوتی جو ہے نا
وہ اس طرح کے پولیس والوں کے وجہ سے ہوئی. یہ دشمنیاں بڑھتی تھیں, یہ دونوں طرف بیٹھتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نوری نت گروپ کے 5 افراد قتل ہوئے تھے ناظرین, ان میں چودھری شفقات کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ تیفی گوگی کا تعلق نہیں تھا اس 5 قتلوں سے, لیکن ان کا نام ڈال دیا گیا. اب ناظرین یہ نام, اب ایف آئی آر کے اندراج کا مسئلہ ہے کہ ایف آئی آر میں نام جو ڈالے جاتے ہیں مخالفین کے, دشمن داروں کے یا لا تعلق لوگوں کے, بے گناہ لوگوں کے, اس کا واحد مقصد یہ ہوتا تھا اس دور میں نے دیکھا کہ پولیس افسران نام زبردستی ڈلواتے تھے, اور ڈلواتے اس لیے تھے کہ جب نام نکلوانے کی نوبت آئے گی تو ہم ان سے فیس لیں گے. اب جو نیفا بابا اندرون لوہاری سوتر منڈی کے رہنے والے تھے, اور ادھر ان کے سامنے قریب ہی سوتر منڈی میں ہی بانو سوتر والی, اس کے بچے, یہ سارے جو ہیں نا, سارے واقعات, یہ نوید سعید کا نام ایسا تھا جو ان کرمنلز کے ناموں کے ساتھ جڑا بھی دکھائی دیا. کئی بار ایسا ہوا کہ افسروں کو یہ شکایتیں ملیں کہ جناب یہ فلاں واقعہ تو اس میں نوید سعید شامل تھا, لیکن اعلیٰ افسران اس پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھا, اور پولیس کے اعلیٰ افسروں نے نوید سے کئی کام لینے ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ 80 سے 90 کی دہائیوں میں, 2 دہائیوں میں, پولیس میں جتنی انکوائریاں نوید سعید کے خلاف ہوئی ہیں شاید کسی کے خلاف ہوئی ہیں. بہت انکوائری, لیکن داخل دفتر ہو جاتی تھی, بے گناہ ہو جاتا تھا نوید ان میں. کیوں؟ تعلق اس کے اچھے تھے. جب رانا مقبول آئی جی سندھ بنے ہیں تو اس دور میں ایک بات آئی کہ جسٹس نظام سندھ ہائی کورٹ کے بڑے جج تھے, بڑے اہم کیسز ان کے پاس زیر سماعت تھے سیاسی نوعیت کے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے اندو ناک قتل میں بڑے بڑے نامور سیاستدان سندھ کے جو ہیں ان کے نام آتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قتل نیفے بابے نے کیا ہے. دونوں بھائی آئے تھے اور وہ اجرتی قاتل کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. اس دوران نوید سعید کے جو مراسم تھے رانا مقبول صاحب سے, رانا صاحب جو ہیں نوید سعید کو سندھ میں بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خفیہ طور پہ جا کے پتہ کرو اس صورتحال کا. تو ناظرین اس وقت یہ بات, پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک تھا, پرنٹ میڈیا کی زینت بنتی ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک انسپیکٹر نوید سعید تفتیش کے لیے زرداری ہاؤس گیا ہے, اور آصف زرداری اس وقت صدر مملکت ہیں, ان سے پوچھ گچھ کی ہے. یہ بات میڈیا میں چھپی اور بڑی زبان زد عام ہو گئی کہ آصف زرداری سے بھی تفتیش کی ہے اس نے. اب یہ زیر عتاب رہا یا جو بھی تھا, نوید سعید 2-3 سال ایسے بھی میں نے دیکھے تھے کہ نوید جو ہے نا اس کو بیک سین میں جانا پڑا تھا, اور اسے یہ دانستہ افسروں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف جو ہے نا ہیٹڈ کریٹ ہو گئی ہے بہت ساری, تو اس میں احتیاط کرو. اب یہ جو ایک بڑا اہم واقعہ تھا, ایک ٹاپ 10 اشتہاری تھا پنجاب کا, میاں داؤد کی گرفتاری کے لیے بھی پنجاب پولیس پوری حرکت میں تھی, اور میاں داؤد کو چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے. اور اس گرفتاری میں ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں, اسے یہ کہا گیا کہ زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے, دونوں طرح, یا زندہ پکڑیں یا مردہ پکڑیں. اب میاں داؤد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نوید سعید کے اس سے گہرے مراسم تھے, اور اس طرح کے مراسم تھے کہ اس کے گھر آنا جانا تھا میاں داؤد کے. اور ایک بات جو اس وقت کے ایک بڑے کرائم رپورٹر نے کہی, مجھے بتائی, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں شاہد ہوں, آنکھوں سے دیکھا کہ نوید سعید کو میاں داؤد کی والدہ, مرحوم اب تو خیر فوت ہو گئی, میاں داؤد کی والدہ پراٹھے پکا کے کھلاتی. میاں داؤد کے ذریعے 8 سے 10 بڑے کرمنل اس دور کے جو ٹاپ 10 تھے باقاعدہ, وہ نوید سعید نے میاں داؤد کے ذریعے پکڑے, قابو کیے. ان میں سے 4 کا پولیس مقابلہ بھی ہوا. ناظرین یہ منصوبہ بند مقابلہ تھا ظاہر ہے. ایک تو ہتھکڑیوں کا, ہتھکڑیوں میں بیڑیاں لگی ہوئی بندہ مار دیا تھا اسے اتارتے ہوئے پولیس کی وین سے. تو یہ جو میاں داؤد کا قصہ تھا وہ بھی نوید سعید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ
پہلے جو ہے نا دوستی گانٹھی اس نے، پھر مجرموں کی مخبری لی اور اشتہاری مجرموں کو میں سے 4 کو 5 کو مارا، پھر کتنے ہی لوگ جو ہیں نا وہ گرفتار زندہ بھی کیے اس نے، لیکن بعد میں میاں داؤد کو بھی نوید سعید نہیں مارا۔ ایک مرتبہ نوید سعید جو ہے نا وہ ارشد امین کو سمجھانے جاتا ہے، اس کے بھائی کا کیس تھا، انوار الحق اس کا بھائی تھا، انوار الحق چودھری ارشد امین کا، اس کے قتل کیس میں وہ سمجھانے جاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے نا اس میں فلاں فلاں گواہی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، کچھ کوئی بات سمجھاتا ہے اس کو، تو وہ نہیں مانتا، ارشد امین نہیں مانتا، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہ آ کے تیفی کو کہہ دیتا ہے کہ تیفی وہ نہیں مان رہا اور اس طرح کا مسئلہ ہے اور یوں ہے فلاں۔ تو اس دوران بھی یہ دونوں سے تعلقات اس کے گہرے میرے سامنے آئے تھے کہ تیفی سے اور ارشد سے بیک وقت یہ ساتھ رہا، اور تیفی کے کہنے پہ ارشد کو منانے گیا اور بیان دینے سے روکنے گیا، وہ ارشد امین کا عدالت میں بیان کا مسئلہ تھا۔ تو یہ جو معاملات تھے نا اس پہ تیفی اور ارشد امین چودھری کا جو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس میں نوید سعید 2 طرفہ رول پلے کرتا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے نا معاملات کہتے ہیں خاصے بگڑے، گمبھیر ہوئے اور بعد میں ارشد امین کے قتل پہ منتج ہوئے۔ یہ جو معاملہ تھا نا اس میں بھی نوید سعید کا رول بعد میں آیا سامنے، اور جو ایوان عدل پر ٹیپو کا حملہ تھا اس میں ایک بڑی بات اہم تھی، وہ جس میں 5 افراد مارے گئے تھے اور یہ ٹیپو شدید زخمی ہوا تھا، اس میں عابد باکسر وغیرہ پہ مقدمہ تھا، تیفی پہ، ان پہ سب پہ۔ اس کے بارے میں یہ اس وقت عتیق سندھو تھا SHO، اس کے حوالے سے یہ واقعہ سامنے آیا۔ عتیق سندھو ہی کہتا ہے کہ خود میرے پاس، عتیق سندھو کے بقول، خود میرے پاس چوئی شفقات صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس مقدمے میں تیفی اور گوگی کو ڈال دو۔ انہوں نے کہا جی تیفی گوگی کا تو ذکر وہ مدعی بھی نہیں کر رہا، مدعی فریق کی طرف سے ابھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم ڈال دو، بعد میں نام نکلوا لیں گے۔ اب یہ بعد میں نام نکلوانے کی روش اور روایت جو تھی نا وہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور 80 اور 90 کی دہائی میں اس طرح کے 5-7 واقعات ایسے تھے جن میں سے یہ کئی ایسا ہے جس میں معاملات 2 طرفہ اختلافات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کبھی بڑھتے رہے کبھی ختم ہوتے رہے، لیکن ایک واقعہ پرویز عرف پیجا کا وہ بڑا ضروری تھا۔ ایک آرٹسٹ تھی بڑی معروف، وہ ڈانسر بھی تھی، آرٹسٹ بھی تھی، آج کل بھی وہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا نوید سعید کو، اسے تعلق تھا نوید کا، بہت گہرا تعلق تھا، اور نوید کا آنا جانا بھی تھا، نوید انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ نوید سعید سے ہم نے یہ پوچھا بھی تھا، اس نے کہا جی کہ ہاں میرے مراسم ہے۔ نوید سعید فریفتہ تھا اس خاتون آرٹسٹ پہ، پہلے ڈانسر تھی بعد میں آرٹسٹ بن گئی۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ میرا تمہارا تعلق تب میں مانوں گی کہ تمہارا میرا تعلق ہے اور تم میرا تعلق نبھاؤ۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا پرویز عرف پیجا نے اس کو دھمکیاں دی تھیں اس آرٹسٹ کو، اس نے کہا پرویز عرف پیجا کو قابو کرو اور مار دو۔ اس نے کہا بھی مار دیتا ہوں۔ نے کہا نہیں شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کو میرے گھر کی دہلیز پہ قتل کرو۔ اب نوید سعید نے پرویز عرف پیجا کو گرفتار کیا اور یہ بات پھیلی کہ پرویز عرف پیجا کو وہ گرفتار کر کے ہاتھ پاؤں مشکیں کس کے چھت پہ لے جاتا ہے اس خاتون آرٹسٹ کی، وہاں چھت پہ لے جا کے اس کو گولیاں مار کے مارا گیا، اور بعد میں یہ کہانی بنائی گئی کہ پرویز عرف پیجا اس ڈانسر کے گھر ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے کال کی، SHO نوید سعید اور اپنی سب پارٹی اس سمیت وہاں پہنچا اور وہاں آمنا سامنا ہوا اور گھر کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اخبارات میں خبر ہم نے پڑھی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ پکڑ کے لایا گیا اور پھر مارا گیا۔ اب نوید سعید کو نیفے بابے کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ جو ہے نا سندھ میں ایک اپنی ان کی فرینڈ ہے، ان کو ملنے آتے ہیں۔ اب یہ نیفا اور بابا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برقع پہن کے آئے، دونوں آئے یا ایک آیا ان میں سے، برقع پہن کے آئے، اور وہ فرینڈ سے ملنے جب وہ گھر گئے نوید سعید وہاں پہنچ گیا اور نوید سعید نے وہاں ایک بھائی کو قابو کیا جو شفیق عرف بابا تھا، اس کو تو وہیں موقع پہ کراچی میں مار دیا تھا۔ نیفے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ نوید سعید لاہور لایا تھا۔ ایئرپورٹ پہ ناظرین یہ تصاویر بنی تھیں، ایک کیمرہ مین تھا، ایک نیشنل پیپر کا، نیشنل نیوز پیپر کا کیمرہ مین تھا، وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے لاہور ایئرپورٹ سے اتر کے، اور کرفیو تھا باقاعدہ،
جب نیفے کو لاہور ایئرپورٹ پہ لایا گیا ہے تو باقاعدہ کرفیو تھا باہر کو، پرانا ایئرپورٹ تھا، پرانے ایئرپورٹ پہ باہر جو ہے نا گاڑیاں کھڑی تھیں، کتنے لوگ موجود تھے، اور اس نے جو ہے نا وہاں اتارا اور اس نے تصویریں بنائیں، اور بعد میں نیفے کو جو ہے نا بڑی بے دردی سے، ذرا فوری تصویریں تو چھپ گئی تھی اخبار میں، تو فوری تو مارا نہیں جا سکتا تھا، 4-5-7 روز بعد پھر مارا گیا، اور اس وقت نوید سعید نے کہ ایک اور تھانے دار انسپکٹر کے حوالے کیا تھا جس نے اس کو یہ کہا کہ ہم تفتیش کے لیے نیفے کو لے کے جا رہے تھے اور ساتھی چھڑانے آئے اور نیفا فائرنگ کی زد میں۔ لیکن ناظرین، جو نوید سعید پہ ایک انکوائری ہوئی تھی، جوڈیشل انکوائری، سعید انصاری اس کے مجسٹریٹ تھے، مجھے یاد ہے، اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نیفا کو لاہور تک پہنچایا نوید سعید نے۔ اس کے بعد کسی کے حوالے کیا، تصویریں چھپنے سے ظاہر ہے نوید سعید کے لیے پرابلم ہو جانی تھی، تو اس نے مارنے کے بجائے کسی کو حوالے کیا، اور اس نے رانا فاروق وغیرہ کا نام تھا، وہ پارٹی جو تھی، اس نے اس کو نیفے کو مار دیا۔ لیکن نیفے کو یہ 4 بندے موقع پہ مرے تھے، 100 سے زائد گولیاں نیفا کے جسم میں پیوست ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کو غسل دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بے دردی سے قتل کیا گیا کہ جسم کی ہڈیاں اور گوشت اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم صاف کرنے کے لیے، ملنے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے، وہاں سے گوشت کے لوتھڑے ہوتے تھے۔ یہ عجیب سی بات تھی، لیکن اس کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ اب اس میں لاہور کی ایک خاتون رکن صوبائی اسمبلی، ایک سابق وفاقی وزیر، ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی، ان لوگوں نے جلوس نکالا لوہاری گیٹ کے باہر، سرکولر روڈ پہ، مسلم مسجد کے نیچے آ کے تقریریں کی۔ وہاں انہوں نے نوید سعید کے پتلے جلائے، اس کی تصاویر اٹھا کے ان پہ جوتیاں برسائیں، اور نوید سعید کے خلاف نعرے لگائے، اور یہ کہا کہ نیفے کا قتل، بابے کا قتل اسی نے کیا۔ اب نیفا بابا کے بارے میں ایک اور اہم واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اور اس وقت ہم نے وہ دیکھا بھی اور اس کی تصدیق بھی بہت ہوئی کہ حنیف جو ہے نا، نیفا، وہ شوبز کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور اس کو فلمیں بنانے کا شوق پڑ گیا تھا، اور وہ اسٹوڈیوز میں بھی اکثر دیکھا جاتا تھا، اور اسٹوڈیوز میں تو خیر فنکار جو ہیں یا ہدایت کار جو فلم ساز ہیں یا رائٹرز جو ہیں، وہ تو ان بدماشوں کے نام سے اس دور میں تو ناظرین یقیناً طور پہ وہ خوفزدہ تھے، اور ایک خوف کا عنصر تھا، اور یہ تو باقاعدہ خوف کی ایک زبردست علامت، ایسی علامت تھا نیفا جو ہے کہ لوگ اس کے نام سے بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ تو یہ پتہ لگا کہ فوجا، ایک فوجا فلم بنائی تھی نیفے نے، وہ پرنس سینما، یہ جو مارکیٹ ہے لاہور کی سینما مارکیٹ جو ہے، یہ لکشمی چوک اور شملہ پاڑی کے درمیان میں، اس پرنس سینما میں اس فوجا فلم کا پریمیئر شو، جو افتتاحی تقریب سمجھ لیں ہوتی ہے، وہاں وہ فلم لگی ہوئی تھی، اور اس فلم میں جو ہے نا سلطان راہی جو بابا اعظم تھے اداکاری کے، فنکاری کے، سائمہ بھی اس فلم میں تھی۔ اس فلم کے پریمیئر شو کے موقع پر پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے، بالخصوص نوید سعید کو، کہ جی نیفا وہاں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی فلم ہے، اس کی افتتاحی تقریب ہے، پریمیئر شو ہے، تو پرنس سینما میں آنا ہے، نیفے نے لا محالہ آنا تھا۔ اب یہ بات میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اس پروگرام میں آپ سے کہ یہ جو نوید سعید ہے نا، یہ تعلقات اپنی جگہ، ذاتی تعلقات، کاروباری شراکت اپنی جگہ پہ، لیکن اعلیٰ افسران کا جو حکم ہوتا تھا نا، اس سے وہ بجا لاتا تھا۔ اس دور میں عابد باکسر، انسپکٹر جو تھا عابد باکسر اس وقت، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، اس کو، نوید سعید کو، اور اس طرح کے رانا فاروق وغیرہ، ان کو ٹارگٹ ملے ہوئے تھے مختلف لوگوں کے نا، تو نوید سعید کو یہ نیفے اور بابے کا بھی ٹارگٹ ملا ہوا تھا، اسی لیے اس نے کراچی سے وہاں ان کو گرفتار کیا جا کے۔ تو یہ جو نیفے کہ جب فلم کی اطلاع ملتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے کہ نیفے کو قابو کر لو۔ اب یہ پولیس والوں کے بقول اور فلم بین جو تھے، نامور فلم ساز جو تھے یا فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری نوید سعید اور 3-4 انسپکٹر، سب انسپکٹر اور ان کی قیادت میں پرنس سینما پہنچ جاتی ہے۔ جب پرنس سینما یہ پہنچتے ہیں تو پرنس سینما میں وہ پریمیئر شو جیسے ختم ہوتا ہے، پولیس سینما کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، تو ایک دم آمنا سامنا نوید سعید کا اور نیفے کا ہو جاتا ہے،
اور دیگر پولیس والے بھی ساتھ تھے، مسلح تھے. تو انہوں نے اسلحہ تان لیا ایک دم. نیفا سامنے عرف نیفا آیا، انہوں نے اسلحہ تان لیا، چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، اور کہتے یہ ہیں کہ سرمئی رنگ کا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا نیچے. اور جب نوید سعید نے آمنا سامنا دیکھا، اور نوید سعید اس سے پہلے کہ پولیس والوں کو فائر کرتا، نیفے نے جو ہے نا باقاعدہ اپنی چادر اتاری تو پولیس دیکھ کے نہ صرف حیران لگی بلکہ پولیس کی دوڑیں لگ گئیں کہ اس نے اپنی چادر کے نیچے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے ہوئے تھے. اور ایک دو نہیں، ایک تو اتنا جیکٹ پہنی ہو، آج کل کے دور میں خودکش حملہ جیکٹ پہن لیتے، جیکٹ نہیں، وہ بارود والی جیکٹ نہیں، باقاعدہ بم باندھے ہوئے تھے. اور جیسے ہی پولیس والوں نے دیکھا، وہ پولیس والے سارے بھاگ گئے. لیکن نوید سعید نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ اس سے ملنے آیا اور مذاق کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھے کہ ہم تو پریمیئر شو دیکھ کے آئے تھے فوجا کا، تو لگا یہ شاید کہ یہ کوئی اور فلم کا سین ہے. اور یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چشم خود دیکھا کہ جی یہ جب بم بندھے ہوئے اس کے سینے سے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیفا باقاعدہ تیاری سے آیا تھا کہ اگر پولیس کا میرا آمنا سامنا ہوگا، مڈ بھیڑ ہوگی، تو پھر میں یہ بم جو ہے نا دکھاؤں گا پولیس. اور واقعی اس نے چادر اتارنے کی دیر تھی کہ پولیس کی دوڑیں لگیں. نوید سعید جو ہے وہ تقریباً وہاں کھڑا رہا اور اس سے ملا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ فلم کا ایک سین تھا جو فوجا فلم کے آخر میں یہ فلم آیا. اس کے فوری بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوری بعد نیفا جو ہے مارا جاتا ہے. نیفا جب مارا گیا تو اس کے والد چاچا ایدو، بابا ایدو، عید محمد جو نام رکھے اس کا، اس چاچا ایدو نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کر دی کہ میرے بیٹے نیفا اور بابا کو، دونوں بیٹوں کو پولیس نے جعلی مقابلوں میں مارا ہے. اور نیفے کے معاملے پر زیادہ زور تھا. تو یہ کیس زیر سماعت تھا لاہور ہائی کورٹ میں. ابھی فیصلے کا دن تھا، اس دن عدالت نے فیصلہ سنانا تھا. یہ محفوظ کیا تھا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج نے. یہ جب فیصلہ ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، بھی فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ پہلے یہ اطلاع پہنچتی ہے، جب آواز پڑتی ہے اس وقت ہی پتہ لگا. لیکن اس سے آدھا گھنٹے پہلے یہ اطلاع لاہور ہائی کورٹ میں پھیل گئی کہ ایدو، چاچا ایدو اچانک، یعنی نیفے اور بابے کا والد، یہ اچانک غائب ہو گیا وہاں سے. یہ وہاں سے غائب ہوا، اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کیا ہوا سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ نہیں مل رہا. تلاش تروش کرتے ہیں، عدالت میں باتیں پڑتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. شام تک تلاش کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. لوگ یہ عینی شاہد کہتے ہیں. بعد میں درخواستیں بھی اعلیٰ پولیس افسران کو، ایس ایس پی لاہور کو درخواست گئی تھی جو میں نے دیکھی بھی ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ نوید سعید کا ایک کزن ہے اے ایس آئی پولیس میں، اس پہ یہ الزام لگا کہ اس نے چاچا ایدو کو پکڑ کے ایک گاڑی میں ڈالا ہے اور گاڑی میں ڈال کے غائب کر دیا ہے. اور ناظرین کتنے سال گزر گئے، آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ ایدو کہاں غائب ہو گیا، زندہ بھی ہے یا مار دیا گیا. اس کی لاش تک نہیں ملی. اس کی بڑی تلاش بسیار ہوئی، گمشدگی کی رپٹ. مقدمہ درج نہیں ہوا ایدو کے اغوا کا، لیکن وہ ظاہر ہے پولیس والوں پہ الزام تھا. اغوا کا مقدمہ تو درج نہیں ہوا، لیکن یہ جو پیشی تھی، یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں نوید سعید اور اس کے 8-9 ساتھیوں کے خلاف تھا. یہ حبسے بھیجا، اغوا، پکڑ کے مارنا، جعلی مقابلہ، یہ سارے معاملات اس میں درج تھے پٹیشن میں چودھری ایدو کی. اب اس پٹیشن کا پٹیشنر جو تھا، مدعی جو تھا، اسے اچانک وہاں سے اٹھایا گیا، جس کا کئی سال گزرنے کے بعد آج تک کوئی سراغ نہیں ملا. نوید سعید کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نوید سعید کی دشمنی کے کئی باب تھے، ہر جگہ اس نے مخالفتیں بھی مول لی تھی اس کے. لیکن پراپرٹی کے جھگڑے بہت سامنے آئے اس کے. اتنے جھگڑے تھے پراپرٹی کے کہ کہیں نہ کہیں ہر روز کوئی نہ کوئی معاملہ اٹھتا تھا. تھانوں میں درخواستیں بھی آتی تھیں. ایک شخص تھا شانو بابا کا نام ہم نے بہت سنا تھا. اس کا لین دین تھا نوید سعید سے 8 کنال کے پلاٹ کا. 8 کنال کا پلاٹ تھا، اس پہ قبضے، اس پہ انتقال، اس کی جعلی رجسٹری، اس کے کئی معاملات سامنے آئے تھے اور بڑے تھانوں میں درخواستیں بھی تھیں. وہ 2005 میں یہ جو ہے یہ آیا تھا اس سے معاملات طے کرنے کے لیے، نوید سعید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ.
نوید سعید ساتھیوں کے ہمراہ آیا اور آ کے اس نے شانو بابا سے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو تکار کے بعد جھگڑا، دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے کہ نوید سعید نے اور اس کے گن مین نے پہلے بندوقیں تانی شانو بابا پہ، پھر تھپڑ مارے اس کو اور نیچے گرانے کی کوشش کی۔ جب نیچے گرانے کی کوشش کی تو اس کا بیٹا وہاں تھا بابر، وہ طیش میں آیا اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اب ان کے پاس سب کے پاس اسلحہ تھا، یہ 5-6 لوگ تھے، 6 لوگ گئے تھے، فائرنگ کی ان کو مہلت ہی نہیں ملی۔ بابر نے، اور وہ میرا خیال پلان تھا یا جا تھا، یا اس نے اپنے باپ کی توہین تضحیک کا بدلہ لیا، جو بھی تھا، بابر نے فائرنگ کی اندھا دھند، اور اتنی گولیاں لگیں کہ یہ موقع پر ہی، اس کو اسپتال جانے کی وہ نہیں پڑی، موقع پر ہی جو مارا گیا۔ 100 سے زائد گولیاں لگی تھیں نیفے کو لاہور میں، اور 20 سے 22 گولیاں لگی تھیں کراچی میں بابے کو، اس کے بھائی کو۔ اب نوید سعید کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو بھی 100 سے زائد گولیاں لگی۔ نوید بہت پلوان تھا، میں نے آپ کو بتایا کبڈی کا ماہر تھا، تو وہ جان میں تھا، بہت طاقتور تھا، مضبوط جسم کا حامل تھا۔ اس کے باوجود جب شانو بابا اور ان کے ساتھیوں نے، اس کے بیٹے نے حملہ کیا تو نوید سعید کو مہلت ہی نہیں ملی جوابی فائر کرنے کی، اپنا دفاع کرنے کی، یا ایسا جوابی حملہ جو ان کو نقصان پہنچاتا۔ شانو بابے کے کسی شخص کی کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، اور شانو کے ڈیرے پہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہ چونگ تھانے کا علاقہ تھا، چونگ میں مقدمہ درج ہوا، لیکن ناظرین چونگ میں مقدمے کے بعد بھی بندے بھی گرفتار ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن چونگ میں مقدمے کے بعد نوید سعید کی دشمنیوں کے 4-5 باب اور بھی تھے شانو بابا کے علاوہ، اور پراپرٹی کے جھگڑے زیادہ تھے۔ نیفا بابا کے کچھ لوگوں نے، نیفے کے 4 ساتھی جو علاقہ غیر میں تھے، انہوں نے بھی دھمکی دی تھی اس کو، نوید کو، کہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو نوید کا پورا خاندان، اس کے بچے، اہلیہ، اس کی بیوہ، وہ سارے کے سارے لندن منتقل ہو گئے، اور لاہور کا دھرم پورے کا گھر اس کے ڈیتھ کے چند سال بعد ہی جو ہے نا وہ فروخت ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نوید سعید کا یہ 2 دہائیوں پر مشتمل جو ہے، یہ اس کی تھانے داری کا دور تھا۔ اس دور میں نوید سعید جب اس کا قتل ہوتا ہے تو بہت سے تھانے دار جو اس کے مخالفین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوید، یہ وہ باتیں ہیں جو نوید کے جنازے کے موقع پہ میں نے سنی ہیں، کہ جی ہم اس انجام سے بخوبی واقف تھے، اور ہم یہ نوید کو خبردار کرتے تھے کہ تو جس کشتی میں سوار ہو رہا ہے اس کے ڈوبنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے محتاط رہے۔